عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں الدر المنظم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں سے کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث نمبر 3 میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا گیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا لے، دوسرا جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ فصل سوم حدیث نمبر 3 میں آ رہا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے بالا ان اول الناسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی حدیث میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اور اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرات محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف حاضر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خطیب ابو نعیم سے بھی یہ نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ حدیث پڑھاتے ہیں یا نقل کرتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پہ ائمہ حدیث نہیں ہے، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہوں یا اردو میں ہوں۔ زاد السعید میں طبرانی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور اقدس کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں، 30 دنیا کی اور باقی آخرت کی۔